السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 مارچ 2024، 23 مارچ 1940 تاریخ اسلام کا، تاریخ پاکستان کا یہ وہ عظیم دن ہے جس دن مسلمانوں نے متحدہ طور پر منٹو بھارت لاہور میں ایک قرارداد پیش کی جس میں علماء مشائخ موجود تھے۔ یہ قرارداد پاکستان کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن مسلمانوں نے ارادہ کیا اور پختہ عزم کیا متحدہ طور پر کہ اب ہم الگ وطن لے کر رہیں گے، جس میں ہم اپنی عبادت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریزی، رکوع سجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل طریقے سے کر سکیں گے۔ اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات دین ہے، اپنے کلچر، اپنے تہذیب و تمدن کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تاکہ اس کی محبت میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں اور مسلمان مکمل طریقے سے اپنی عبادت ادا کر سکیں۔ ہم دیکھ لیں تو مسلمانوں پر بڑے صغیر میں بڑا ظلم ہوا۔ ہمارے علماء نے جب فتاوی جات جاری کی ہیں انگریزوں کے خلاف جہاد کے، انہیں کالے پانی میں رکھ کے، جس میں مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، شہید کر دیا گیا۔ مولانا کافی علیہ رحمہ، ان کو گرم استریاں لگائی گئی۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے مشائخ اہل سنت علماء نے بڑا اہم کردار ادا کیا پاکستان کو حاصل کرنے کے حوالے سے، ایک الگ وطن بنانے کے حوالے سے۔ اس میں جو ایک نمایاں کردار ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد اور اس نظریے کو پیش کرنا اور وضاحت کرنا، وہ امام اہل سنت، امام عاشقہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قائدین اور علماء مشائخ اس نظریے کو لے کر چلتے رہے۔ پھر 1940 میں جب قرارداد پیش ہوتی ہے، 7 سال کی محنت کے بعد اللہ رب العزت نے ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے مشائخ نے قربانیوں کے ساتھ اسے حاصل کیا۔ ناظرین کرام، 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہماری بہنیں، اسلام کی خواتین، انہوں نے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگایا، عزتیں قربان کر دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب ہجرت کا موقع تھا تو ٹرین میں ان کی آمد جب ہوتی تو خون و خون ٹرین ہوتی اور لہو سے بری ہوتی۔ ناظرین کرام، بڑا ہی عجیب منظر تھا اور دل کو دکھانے والا منظر تھا۔ یہ دھرتی، اس میں شہیدوں کا خون موجود ہے اور اس کا جو وجود ہوا وہ 27ویں شب ہوا۔ ناظرین کرام، ملک پاکستان یہ وہ عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ دیکھیں، ہم عبادت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ جائے مسجد میں آ کر سجدہ ریزی کر سکتا ہے، اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، صحیح طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ملک پاکستان کے اوپر، ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں نے بڑا اسے کھایا، رج رج کے کھایا، اور جو ان کے اعلیٰ کار بنے عوام میں، انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ ناظرین کرام، یہ وفا نہیں ہے۔ محب پاکستان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں پاکستان کا فرد ہوں، اس کی ہر گلی میری گلی ہے، ہر گھر یہ میرے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، مسلمانوں کا گھر ہے۔ اس کی دھرتی میں ہر رہنے والے انسان کی حفاظت کرنا، ان سے احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ اور کہ پاکستان کا خیال رکھیں، 2 نمبری، جھوٹ، غیبت اور اسی طرح ہیرا پھیری سے، رشوت خوری سے مسلمان